اگلا ہمارا موضوع جو ہے وہ دور فتن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہے۔ دور حاضر کو اگر دور فتن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ تو اس وقت جو ہے اہل اسلام پر جو کفر کی یلغار ہے اور فتنے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ محاذ کھل چکے ہیں کہ واقعاً اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر جو ہے اس سے نکلنا جو ہے ناممکن ہے۔ صبح بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی الحاد کے حوالے سے۔ اس وقت بھی جو ہے جو دور فتن کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے سوشل میڈیا، ایک حوالے سے جو ہے یہ دعوت کا ٹول بھی ہے، لیکن ایک حوالے سے بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اس کو کس ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ہم استعمال کریں گے، اس حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ عنوان ہے دور فتن، سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب آصف حمید صاحب سے، ناظم شعبہ سمع و بصر ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، یہ جو موضوع ہے یہ بہت ساری جہتیں رکھتا ہے، اور مجھے یقین یہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں ان کے لیے یہ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا، کیونکہ تقریباً سب کے سب ہی اس فتنے میں مبتلا ہیں جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ فتنے کی تعریف کیا ہے؟ فتنے کا جو لفظی معنی ہے اس حوالے سے آزمائش اور امتحان کو فتنہ کہا گیا ہے۔ فتن جو ہے یہ فتنتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے آگ کو سونے میں تاپنا تاکہ اس کا کھرا یا کھوٹا ظاہر ہو سکے۔ فتنے کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی معنی میں 11-12 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال جس چیز کو ہم فتنہ کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو آپ سب لوگ سمجھ گئے کہ ہم کس فتنے کی بات کر رہے ہیں۔ فتنہ قتل کے معنی میں بھی آیا ہے، فتنہ شرک کے معنی میں بھی آیا ہے، اور بہت سے معنی میں آیا ہے۔ فتنے کی پہچان جو ہے کہ ہم اگر جاننا چاہیں کہ کیا ہم اس فتنے میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی بھی فتنے میں، تو اس کے حوالے سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس سے گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دوری اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو وہ جان لے کہ وہ انسان فتنے میں مبتلا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے، دین سے دور کر دے وہ فتنہ ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے خیر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ذہن میں وہ آیت آنی چاہیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ ہماری جو اموال اور ہماری اولاد یہ فتنہ کیسے ہیں؟ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے میں ہم دین سے دور ہو جائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ دور فتن کے حوالے سے بہت ساری احادیث مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا تھا فتنوں کے حوالے سے آگاہ کرنے کا اپنی امت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر سے لے کر مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ان تمام فتنوں کا ذکر کیا جو قیامت تک آنے والے ہیں، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ فتنے کون کون سے ہیں، اور جب معلوم ہو جائے گا تو اس بات کا پھر امکان ہے کہ وہ زیادہ بہتر طور پر اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ بس فتنہ ہی رہ جائے گا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ،
اور اگر ہم آج دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر رہی ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ ہم ان گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس فتنے میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ اب وہ چیزیں ہماری معمول کا حصہ بن گئی ہیں، روٹین کا حصہ بن گئی۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے تو میں سیدھا اس چیز کی طرف آؤں گا کہ وہ کون سے فتنے ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جن کا ہمیں بظاہر ڈائریکٹ لنک معلوم ہوتا ہے سوشل میڈیا سے۔ نمبر 1، وقت میں بے برکتی ہو جائے گی۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اس میں اتنے محو اور اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی ایک ایشو شروع کرتے ہیں ہم واٹس ایپ میں گروپ پہ، اور بس جواب در جواب، یا سوشل میڈیا پہ ہم کسی بحث میں پڑھتے ہیں جواب در جواب، کوئی اپنی چیز اپلوڈ کی تو اب دیکھ رہے ہیں لوگ اس پہ کمنٹ کیا کر رہے ہیں، گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بے برکتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سمارٹ فون چھوڑ دیں، دوسرا فون لے لیں تو آپ کو وقت کے اندر برکت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو وقت کی بے برکتی والا جو معاملہ ہے، جو دور فتن کی علامات میں سے ہے، اس میں بہرحال اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سمارٹ فونز اور یہ سوشل میڈیا میں ہماری انوالومنٹ جو ہے یہ اس میں ایک بیسک رول پلے کر رہی ہے۔ نمبر 2، علم کے باوجود عمل میں کمی ہو جائے گی۔ آج جتنا علم، جتنی معلومات، چاہے دنیاوی ہوں، ٹیکنالوجیکل ہوں، دین کے حوالے سے ہوں، فقہ کے حوالے سے ہوں، جس قدر اویلیبل ہیں، جس قدر ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، اور جتنی جلدی ہم ان لوگوں کو ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں، دین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا عمل بہت پیچھے کھڑا ہے۔ علم بہت ہے، عمل نہ ہونے کے برابر، بہت کم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اس میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر تو ارد گرد بہت سارے ایسے عوامل آتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، لوگ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ سوشل میڈیا نے تو اس معاملے میں انتہا کر دی۔ جب سے سوشل میڈیا کے ساتھ مالی منفعت، مونیٹائزیشن، پیسے کمانا آ گیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہر شخص جو کہ اس میں ہے انوالو، اللہ بچائے اس چیزوں سے، ہر شخص جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی چیز ملے، کوئی کانٹینٹ ملے، کوئی مرچوں والی خبر ملے، کوئی مسالوں والی خبر ملے، کوئی ایسی بات ملے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اس کو میں اپلوڈ کروں سوشل میڈیا پہ اور اس کے ذریعے پیسے کماؤں۔ کس چیز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور جو پیسے جن اشتہاروں کے ذریعے کما رہے ہیں وہ اشتہار کس قسم کے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس بات میں ہمیں افسوس، کہتے ہوئے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے دینی ادارے اور شخصیات بھی جو ہیں ان کے ہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کرنا، مونیٹائزیشن انہوں نے آن کیا ہوا ہے، اس کو وہ اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف توجیحات دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو اشتہار سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ہمارے کنٹینٹ پر، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ جنہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی سلیکشن ہے کہ وہ اس پر کون سا اشتہار دیتے ہیں۔ ابھی آتے ہوئے اجتماع کے لیے ہم تلاوت سن رہے تھے یوٹیوب سے، تو 20 منٹ کے اندر اندر 4 اشتہار آئے۔ تلاوت کے اندر اشتہار، ایک دم تلاوت کٹتی ہے اور میوزک کا کوئی اشتہار شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت غصہ بھی آتا ہے اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا پہ اس بات کی پوری اختیار اس بات کا پورا دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو، مونیٹائزیشن کو، اشتہاروں کو آن نہ کریں، تب بھی آپ کا چینل، آپ کا کنٹینٹ رہ سکتا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ کو سچ اور حلال سمجھا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے
اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا غلط معلومات، افواہیں، جھوٹی خبریں، سکینڈلز، لوگوں کے جسے کہتے ہیں عزتیں اچھالنا، اور اس کے لیے جو کوئی دلیل، جو کہیں سے جھوٹی سچی بات ہاتھ میں لگتی ہے وہ لے کر اور آگے شیئر کی جا رہی ہے۔ گویا جھوٹ جو ہے اس کو پھیلانا کوئی عار رہ ہی نہیں گیا۔ جھوٹ کریٹ بھی ہوتا ہے، پھیلایا بھی جاتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ دن پہلے امام کعبہ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور کہا گیا کہ وہ فلسطین میں جو جہاد جاری ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ ایڈٹ کی ہوئی ہے، لیکن پورے پاکستان میں اس کلپ کو وائرل کر دیا گیا۔ اسی طرح والد محترم رحمہ اللہ کا ایک خطاب تھا حضرت علی کے حوالے سے، تو کچھ شرانگیزوں نے اس طرح ایڈیٹنگ کی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام نبیوں کے بعد جو ہیں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالانکہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ فضیلت کی جو درجہ بندی ہے وہ خلافت کے مطابق ہے، ترتیب خلافت کے حوالے سے، لیکن اس طرح کر کے جھوٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ اس قدر صادق ہے یہ بات کہ جھوٹ جو ہے اس کو سچ اور حلال سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، دین بیچ کر دنیا سمیٹی جائے گی۔ آج سوشل میڈیا پر دین بھی بڑا مظلوم ہو گیا ہے۔ دین کے حوالے سے اس وقت جو چیزیں قبول عام حاصل کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کون سی ہیں؟ جس میں نمبر 1 فرقے واریت۔ بڑے بڑے فتنے اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، ایسے ایسے وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں جو امت کے اندر تفریق اور اختلاف کا باعث ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے ڈیمیجنگ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو دین کے بنیادی تعلیمات ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس کے خلاف کوئی کیمرہ اٹھاتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات شیئر کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بات صحیح ہے۔ علماء سے تو پوچھنا درکنار، اہل دین سے، اہل علم سے پوچھنا درکنار، لیکن کوئی ایک بندہ جو ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا وہ ایک شوشہ شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے شوشے اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پیچھے اصل مقصد فین فالوئنگ، امت کے اندر تفریق پیدا کرنا، اور بہرحال مونیٹائزیشن پھر بھی موجود ہے، اس کے پیچھے پیسے کمانا یہ نظر آتا ہے۔ نمبر 6، طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر بے حیائی کا جو فروغ اس وقت ہے، اور مرد اور خواتین کا آسان ترین کمیونیکیشن جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے پاسبل ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ کمنٹس کے اندر گفتگو چل رہی ہے، وہاں سے تعلقات بن رہے ہیں۔ پھر جو لائف سٹائل اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو ناچ گانا پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو بے حیائی کی ترویج ہو رہی ہے، جو بے پردگی کی اشاعت ہو رہی ہے، جس طرح کے سکینڈلز جو ہیں وہ بنا سوار کر وہ پیش کیے جا رہے ہیں، آخر ہماری بچیاں بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، مرد ہی ہیں، سب خواتین سب سنتے ہیں، اور جب وہ بار بار سنتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور غلط تعلقات کے حوالے سے یہ ذریعہ، یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ تو ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کو ٹریک کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے، بیویوں کو شوہروں پہ اعتماد نہیں رہا، شوہروں کو بیویوں پہ اعتماد نہیں رہا۔ نمبر 7، تہمت لگانا عام ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی بندے کو اگر ہم نے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو آپ کے سامنے ہے کہ کس کس طرح کے اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ نمبر 8، کمینے لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، اداکار، اداکارائیں، ناچنے گانے والے لوگ، بولڈ گفتگو کرنے والے، بد اخلاق،
بے حیائی کی طرف بلانے والے، ان سب لوگوں سے آپ کا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو سیلیبریٹیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حد تو یہ ہے کہ اسکولوں میں ان کو مہمان خصوصی بنا کر بلایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ سے انعامات اور شیلڈز دی جاتی ہیں۔ نمبر 9، شریف لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ تعمیری گفتگو کریں اور جو موجودہ جو غلط ٹرینڈ ہیں ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو آپ کے خلاف بہت سے لوگ کود آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جو ہماری پچھلی حکومت گزری ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو بے حیائی پھیل گئی ہے یہی وجہ ہے زنا بالجبر کی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو پوری دنیا کا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس طرح ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور اس سے باقاعدہ ہر انٹرویو میں اس سے سوال ہو رہا تھا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم جب کسی برائی کو برائی کہتے ہیں اور ایک خاص لیول تک جب ہم اس پر تکرار کرتے ہیں تو مخالفین اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کی بات وائرل ہو رہی ہے، لہٰذا اس بندے کے خلاف ہمیں کوئی نہ کوئی محاذ اکٹھا کرنا ہے۔ نمبر 10، لوگوں کے لہجے اور مزاج تلخ ہو جائیں گے۔ پچھلے 2-3 سال میں جو حالات ہیں اور جو سوشل میڈیا پر مارا ماری ہو رہی ہے، میرے خیال میں اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 11، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے فوائد پر شاید بات کی جا سکتی ہو، جو کبھی کریں گے اگر موقع ہوا، لیکن خود دیکھیں کہ جب ہم فیس بک کو، یوٹیوب کو، انسٹاگرام کو، ٹک ٹاک وغیرہ یہ جب دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں پنچ کرنا چھوڑ دیتی اور اس سے آگے بڑھ کے وہ ہمارے معمول کا حصہ بن جاتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کے وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے، پھر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹی سی ایک میں نے مثال دی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے صرف، ورنہ گناہوں کے اس وقت جو مواقع ہیں یا گناہوں کے جو معاملات ہیں وہ بے انتہا ہے معاشرت میں، معیشت میں۔ نمبر 12، مرد عورتوں کی نقالی کرنے لگیں گے۔ اس وقت جو ایک جو خباثت شروع ہوئی ہے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر، LGBTQ وغیرہ جو ایک مصیبت شروع ہوئی ہے جس کو کہ ویسٹ جو ہے وہ بہت پروموٹ کر رہا ہے، ہم جنس پرستی اور ٹرانسیکشول اور پتہ نہیں کیا کیا فیشن شوز ہو رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ کڑھائی والے لباس، خواتین کی طرح کے لباس پہن کر واک کر رہے ہیں اور خواتین مردوں والے کر رہی ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو یونیورسٹیز اور سکولز میں کچھ غیر ملکی گروپس جو ہیں وہ اتنے پینیٹریٹ کر گئے ہیں، کوریا کے ہیں اور جاپان کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، کہ بچوں کے لیے وہ آئیڈیل بن چکے ہوئے ہیں اور بچے اپنے والدین سے لڑائی کر لیتے ہیں اگر ان کی شان میں گستاخی کوئی کر دیتا۔ نمبر 13، گانے والی عورتیں گھروں میں رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا۔ گھروں میں کیا رکھی جائیں گی؟ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گھروں میں وہ پیدا ہونے لگ گئی ہیں۔ پہلے تو شادی بیاہ کے اوپر صرف مووی بنا کرتی تھی، جب پرانے دور تھے ناچ گانا، اب وہ ناچ گانے اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پورے آب و تاب کے ساتھ سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی پیسہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک معاملات ہیں جو کہ جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک جو ہے عکس دکھایا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے ہم بچ سکیں۔ اس میں ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ہم جس کو ہم کہیں دینی معاملہ۔ نمبر 1،
فرائض کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، شرک اور بدعت سے اجتناب، عقائد اور اخلاق پر قائم رہنا۔ نمبر 2، گھروں میں دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ نمبر 3، فکر آخرت کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ اور قناعت کی عادت۔ نمبر 4، نظر کی حفاظت کا خصوصی اہتمام، خود بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ نمبر 5، اہل دین جو حق پر قائم ہو ان سے وابستگی اور رہنمائی۔ نمبر 6، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو بھی موقع ملے اس میں خود بھی شامل ہوں، اپنی اولاد کو بھی شامل کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو انہیں جوڑ کے رکھے گی خیر کے ساتھ۔ اگر ہم تو نکل گئے دین کی دعوت پر، ان کے ہاتھ میں دے گئے موبائل، تو نتائج ہمارے سامنے ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 9، سورۃ الکہف سے خصوصی تعلق اور لگاؤ، بروز جمعہ تلاوت کا اہتمام۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے سامنے یہ بھی آیت رکھیں سورۃ الزلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرۃ، ایک کلک جو ہے نا، وہ مثقال ذرۃ اس سے چھوٹی چیز ہے جو ہم کلک کرتے ہیں کسی ویڈیو پہ دیکھنے کے لیے، جو ہم کلک کرتے ہیں لائک کرنے کے لیے، جو ہم کلک کرتے ہیں شیئر کرنے کے لیے۔ ایک ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کیا ہوا، ایک لطیفہ آیا واہیات صاحب نے شیئر کر دیا، کمال ہو گئی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس بات کا ہر وقت احساس کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے ہاں دیکھا جا رہا ہے، اور دوسرا احساس یہ بھی رکھے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا پروفائل دنیا میں بھی بن رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آپ کا پورا ٹریک بھی رکھیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 چیز اس حوالے سے جو قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحش باتیں پھیلیں اہل ایمان کے درمیان، تو ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ بلا وجہ ہی بغیر تحقیق کے تم آگے خبر نہ پہنچا دو۔ اب اختصار کے ساتھ میں 1-2 چیزیں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیکنیکل تدابیر ہو سکتی ہیں کچھ بچاؤ کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کوئی بری چیز شیئر نہیں کرنی، میرے ہاتھ سے کوئی شر کی چیز نہ پھیلے۔ اگر کچھ پھیلانا ہی ہے تو خیر یا حق کی بات پھیلے، یہ طے کر لیں، لاک لگا لیں۔ نمبر 2، جو بھی بات کوئی خبر بھی اگر شیئر کرنی ہے تو مستند کریں، غیر مستند نہیں۔ میرا اگر کسی پارٹی کی طرف رجحان ہے، وہ پارٹی سے جو بھی شیئر جھوٹ سچ ہو رہا ہے میں اس کو سمجھ کے آگے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی اس کا شکار ہیں، بغیر تحقیق کے خبر آگے شیئر کر دیتے۔ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح دینی معلومات کو بھی شیئر کرنا ہے تو مستند سورسز کے ساتھ کریں۔ بہت سے فرقے ایسے بنے اس وقت پھر رہے ہیں جو ہر بات کے ساتھ حدیث لگا کر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو حدیث نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر نفرت انگیز مواد، شدت پسندی والا مواد، فرقے واریت والا مواد، پاکستان کے خلاف مواد، اسلام کے خلاف مواد، اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی ایسی بات ہو، کسی ایسے گروپ کا حصہ نہ بنے جو یہ کام کر رہا ہو،
کسی ایسے پیج کو فالو نہ کریں جو ایسے کام کر رہا ہو، ان سے اپنے آپ کو نکالیں. دعوت دین کا کام کرنا ہے، بالکل آپ اس پہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. مستند خبریں، مستند تعلیمات اگر شیئر کرنی ہے، پھیلانی ہے، اچھی بات ہے. فیملی کا گروپ بنائیں، اس میں احادیث قرآن کی آیات کے ترجمے اور اچھی چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں. گروپ بنائیں، لیکن ایک بات کا اہتمام یہ رکھیں کہ جو آپ گروپ بنا رہے ہیں اس میں جو بھی لوگ ہوں وہ آپ کے جاننے والے ہوں. یا کسی گروپ کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے کسی دینی علم کے حوالے سے، کسی معلومات کے حوالے سے، کسی خبروں کے حوالے سے، اس میں جان لیں کہ اس میں کون لوگ ہیں. اس لیے کہ بہت سارے واقعات اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ ان گروپس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک دشمن یا دہشت گردی کی جو بھی وارداتوں میں ملوث ہیں، اور جب وہ ٹریک ہوتے ہیں اور آپ اس گروپ کے اندر موجود ہیں تو آپ اس گروپ میں شمار کیے جائیں گے. اس بات میں اب بہت احتیاط رکھیں. جو ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ہر جگہ جو تھوڑا سا بھی جاننے والا شخص یا ادارہ ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے آپ کو اور آپ کی تمام حرکتوں کو ٹریک کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے یا جو گیجٹس ہمارے ہیں وہ جتنے ہمارے ہیں اتنے ہی کسی اور کے بھی ہیں. وہ ہمارے جاسوس ہیں. ہم نے بہت سے سافٹ ویئرز میں اجازت دی ہوئی ہے جو مرضی تم اس فون میں سے لے لو. ہماری کال ریکارڈ کر سکتے ہیں، ہمارے میسیجز جا سکتے ہیں، ہماری گیلری میں جو پکچرز پڑی ہوئی ہیں وہ سب کے سب جا سکتے ہیں. جو چیز بھی اس پر موجود ہے وہ آپ کی بھی ہے، اوروں کی بھی ہے. لہذا اس چیز کو جب بھی ہم اس کو یوز کریں، موبائل کو یا ان چیزوں کو، تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں. تصاویر کے حوالے سے خصوصی طور پر احتیاط کریں، کوئی ایسی تصاویر نہ اپلوڈ کریں. خصوصاً میں کہتا ہوں کہ یہ جو خواتین یا بیٹیوں کی، بہنوں کی، یہ موبائل میں نہ رکھیں. کیونکہ جب آپ موبائل بیچیں گے نا تو بہت سارا ڈیٹا جو ہے، بے شک آپ ڈیلیٹ کر کے اور اس کو ریسیٹ کر کے فارغ ہو چکے ہوں، بہت سارا ڈیٹا بہت لوگ نکال سکتے ہیں. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. موبائل فون میں جو ایپ انسٹال ہوتی ہے اس حوالے سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی ایپ جب ہم موبائل فون میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہم سے بہت ساری اجازتیں لیتی ہے. گیلری کی ایکسیس، لوکیشن کی ایکسیس، مائک کی ایکسیس، کیمرے کی ایکسیس. وہ جب ہم ہر ایک پر وہ یس کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے اس ایپ کو ہمارے علم میں لائے بغیر وہ کسی وقت بھی کیمرے کو آن کر لے، کسی وقت بھی مائک کو آن کر لے اور ہماری معلومات کہیں اور جا رہی ہیں. میں پھر آپ سے عرض کروں ان چیزوں میں احتیاط کریں. خصوصاً جو چھوٹی موٹی ایپس کچھ ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں، ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، جناب بڑی زبردست ایپ ہے، کوئی گیمز کی ایپ ہے، ان میں اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری معلومات جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ سکا. چیزیں تو اور بہت ساری موجود تھیں لیکن الحمدللہ ایک حد تک یہ معاملہ کور ہوا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کتنی احتیاط برتیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، اور اس کا استعمال کریں تو دین کو پھیلانے کے لیے. دیکھیے اس وقت دعوت کے لیے بھی بہرحال ایک ٹول ہے. ہم نے جو واٹس ایپ کے اوپر بنایا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت کام ہو رہا ہے، بہت محنت لگتی ہے اس چیز کو کریٹ کرنے میں، بنانے میں. آپ لوگ اس کو شیئر کریں. جو مرکز کی طرف سے جو بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں وہ ہماری تحقیق اور ہماری احتیاط کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. آپ اس کو دعوتی مقاصد کے لیے شیئر کریں. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بے انتہا الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پوری امت مسلمہ کے اندر بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلپس جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنا کردار کیا ادا کیا. جس چیز کو اپنے لیے پسند کیا، کیا وہ اس کو ہم اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمیں کرنا چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کسی کے ذہن میں جو ہے وہ دین کا یہ روشنی ہے وہ پیدا کر دے اور اس کی زندگی بدل جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.